اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے امام سے، اپنے امام اور مفتی سے، اپنے محدث سے پوچھ کے چلو، بلکہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی تیسری ہستی کا ذکر نہیں کیا، صرف ایک آیت مبارکہ کے اندر جس کی اطاعت کو محمد رسول اللہ اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط کیا ہے، وہ ایک جگہ پہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ۔ کہ جو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہو، آپ کے حکم سے ثابت ہو، وہ سنت ہے، اس کا درجہ کم ہے، اور جو قرآن کے اندر آئے اس کا درجہ زیادہ ہے۔ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے، اور یہی اللہ کے نبی کی سنت کو کمزور کرنے والی سوچ ہے۔ میری بات دوبارہ ذرا غور سے سنیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم حدیث میں ہے، اس کا درجہ کم ہے، اور اللہ کا حکم قرآن میں اس کا درجہ زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اگر تمہیں رسول اللہ کوئی کسی بات کا حکم دے دے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتك، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مبارکہ کے لیے ہے، جو اکیلے ہی ساری کائنات کے خالق و مالک اور اکیلے ہی ساری کائنات کا نظام چلانے والے ہیں۔ درود السلام سید الاولین والآخرین، خاتم الرسل، امام الانبیاء، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں حضرات صحابہ اکرام، محدثین، اہل بیت اجمعین اور سلف صالحین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کسی بھی بندے کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک وہ عمل سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر لکھ دی ہے کہ کوئی بندے کا عمل اس وقت تک وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں جب تک اس عمل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی سنت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا۔ قرآن مجید میں یہ بات بالکل کلیئر لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انس تھوڑی سی بات کرتا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ معنی کیا ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ اگر کوئی عمل کیا تو تمہارا وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے اللہ کا حکم، اللہ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں حکم کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، اس کو اپنانا انتہائی ضروری ہے، وگرنہ انسان کے اعمال اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کہ ایک شخص آیا، مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، صلی فإنک لم تصلی، ارجع، لوٹ جا، تو نے ابھی جو نماز پڑھی ہے وہ نماز تیری ہوئی نہیں۔ گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے تو نے نماز پڑھی نہیں، لوٹ اور اپنی نماز دوبارہ پڑھو۔ صحابی نے دوبارہ پھر نماز پڑھی، آپ نے آپ کو سلام کیا اور پھر آپ نے کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھی۔ جب 3 مرتبہ صحابی سے اسی طرح کی نماز پڑھی گئی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرنے لگے صحابی کہ اللہ کے رسول، مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے، اب میری نماز کے اندر کون سی کمی ہے وہ مجھے بتا دیجئے یا آپ سکھلا دیجئے کہ میں کس طرح نماز پڑھوں۔ آج ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نماز پڑھنے دو، جیسے کوئی پڑھتا ہے کرتے جاؤ، کرنے دو اس کو۔ اس کے اندر سنت کا لحاظ رکھا جا رہا ہے یا نہیں، اپنی مرضی سے کو پڑھتا جا رہا ہے، اس کا رکوع درست ہے یا نہیں، اس کا سجدہ درست ہے یا نہیں، اس کی نماز کے اندر اطمینان ہے یا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کرنے دو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابی کو واپس لٹایا تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور وہ غلطی تھی کہ صحابی ہر ارکان کو اطمینان سے نہیں کرتے تھے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں ہماری نمازیں ہیں کہ ایسے سپیڈ، مسجد میں ہر بندے کو سپیڈ لگ جاتی ہے، باہر سے ایک بزرگ آتا ہے اسے چلا نہیں جاتا، لیکن مسجد میں نماز میں انٹر ہوتے ہی اس کے گیئر لگ جائیں گے، اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی، کیونکہ ہمیں بچپن سے ایسی ہی ہماری دیکھ کے ہماری سروس ایسی ہو چکی ہے، ہماری روٹین ایسی بن چکی ہے کہ ہم اسی طرح اپنی نمازوں کو دہراتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ غالباً سیدنا عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا رکوع بھی صحیح نہیں، سجدہ بھی صحیح نہیں، تو فرمانے لگے تم اس طرح کی نماز کتنا عرصہ ہوگا تجھے پڑھتے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں۔ کہا کہ فرمایا کہ تیری ایک بھی نماز اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے، اس پر غور کرنا ہے کیا ہمارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں؟ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہم نے خریدنی ہو، ہم نے 250 کی سبزی خریدنی ہو تو ہم 10 دکانوں سے پرکھ کے اس کی تحقیق کر کے اس کو چیک کر کے لیتے ہیں۔ ہم نے 20 روپے کا دنیا لینا ہو تو اس کے اوپر اتنی تحقیق کرتے ہیں، اور ریڈی والے کے ساتھ 10 روپے کے اوپر اتنی ڈبیٹ ہماری ہوتی ہے، اتنی بحث ہوتی ہے کہ تیری چیز کے اندر یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں جیسے تیسے ہوتا جا رہا ہے، ہم کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے اس صحابی کو کہا کہ تو اپنی نماز کے اندر اطمینان پیدا کر، جب تو نے کھڑا ہونا ہے تو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جا، اور جب تم نے رکوع کرنا ہے تو اطمینان کے ساتھ رکوع کر، اور جب تم نے سجدہ کرنا ہے تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ آج مساجد میں، ہماری مساجد میں نمازوں کے اندر سپیٹیں، اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اتنی سپیڈ کیوں ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو نماز جلدی پڑھانی چاہیے، ضعیفوں کا، بوڑھوں کا خیال رکھنا چاہیے، جبکہ حدیث پاک میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہوتی وہ تو کتنے گھنٹوں کی ہوتی تھی، ایک ایک سجدہ، ایک ایک رکوع کتنا لمبا ہوتا تھا۔ لیکن فرض نماز کی حالت یہ تھی کہ صحابہ بیان فرماتے کہ جب اللہ کے رسول سیدھے کھڑے ہوتے رکوع کرنے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے ہوتے، ہمیں یہ گمان ہوتا کہ گویا کہ اللہ کے رسول بھول گئے۔ سجدے بچے سجدے جانا گویا کہ اللہ کے رسول بھول گئے ہیں، یعنی نماز کے اندر اتنا اطمینان ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ایک کامل نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی سنت ہے۔ حج کا بھی سیزن آ رہا ہے تو حج کے اندر اتنے اختلافات، میں نے الحمدللہ خود بھی حج کیا، عمرے بھی کیا، لوگ اتنی سنت سے ہٹ کر اتنے اعمال کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لوگ سیکھتے نہیں ہیں، جبکہ حدیث پاک میں فرمایا، آپ نے فرمایا مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ یہاں سے حج کرنے چلے جاتے ہیں لیکن حج کا پتہ نہیں ہے، جو ایک کتاب سے تحقیق کرنی چاہیے ہر بندے کو کہ کیا یہ بات جو لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے، یا ہمارے جو مولوی صاحب بتا رہے ہیں میں کاؤنٹر ویریفائی کر لوں، حدیث کی کتاب سے چیک کر لوں کہ واقعی یہ حدیث مبارکہ ہے، کیا یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ لوگ حج کے اندر اتنی غلطیاں کرتے ہیں، نمازوں کو، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی جو سنت تھی، آپ حج کے اندر ظہر اور عصر کو میدان عرفات کے اندر آپ جمع فرماتے، لوگ وہاں الگ الگ پڑھ رہے ہیں، ٹائم ہر نماز کو اس کے ٹائم پر ادا کر رہے ہیں، خلاف سنت کام ہو رہا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کیوں؟ کہا جی ہمارے امام صاحب نے کہا ہے، ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کوئی ٹھکرا بھی نہیں سکتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا تو فرمان اس میں یہ ہے اور تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ کیا ہمارے ائمہ کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا؟ یہ دلیل دی جاتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے امام سے، اپنے امام اور مفتی سے، اپنے محدث سے پوچھ کے چلو،
بلکہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی تیسری ہستی کا ذکر نہیں کیا، صرف ایک آیت مبارکہ کے اندر جس کی اطاعت کو محمد رسول اللہ اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط کیا ہے، وہ ایک جگہ پہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنے جو اولو الامر، بعض نے اس سے اہل اقتدار یعنی حکمران مراد لیے ہیں، اگر اس سے ائمہ بھی مراد لے تو فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تیسری ہستی وہ ہے جس کے ساتھ تمہیں اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، اس کے ساتھ تمہارا اختلاف ہو سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، میں اختلافات کو نہ چھیڑنا چاہتا ہوں، نہ اس طرف جانا چاہتا ہوں. میری یہ سوچ اور ہمارا یہ منہج ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے اوپر کھڑا کریں، اللہ کے نبی کے فرمان پر، اللہ کے قرآن پر سب کو جمع کریں. جا کہ چاروں ائمہ کی فقہ الگ الگ ہے، چاروں کے اندر مسائل میں بہت زیادہ اختلاف ہے. آج کی اس ہمارے بر صغیر کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کیا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو شاگرد ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے تعلیم حاصل کرنے والے تھے، جو ان سے مسائل سمجھنے والے تھے، انہوں نے بھی امام صاحب سے کئی مسائل کے اندر اختلاف کیا ہے کہ ہم آپ اس بات کو نہیں مانتے، اس بات کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. کیا صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانتے؟ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص فائنل اتھارٹی نہیں ہے. یہ ہر مسلمان اپنے ایمان کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر یہ شامل کرے کہ فائنل اتھارٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہستی فائنل اتھارٹی نہیں ہے. ایک ہی ہستی فائنل اتھارٹی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ان کی کسی کام پر مہر لگ گئی تو کائنات کے سارے مفتی بھی مل کے اس مہر کو ختم نہیں کر سکتے، اس عمل کو منسوخ نہیں کر سکتے. اور سارے امام مل کے بھی ایک چیز کو جائز کرنا چاہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے اس کو جائز نہیں قرار دیا تو اس کو جائز نہیں ہو سکتی. یہ ایمان ہونا چاہیے. یہ مسائل میں کیا ہے، کیسے کرنا، ان اختلافات کی طرف میں نہیں جانا چاہتا. میں ایک آپ کو سوچ اور ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے اندر ایک سوچ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کے اعمال چیک کرنے ہیں تو ہر عمل کو میزان کے اندر اللہ نے یہ کوالٹی رکھنی ہے کہ جو سنت کے مطابق آپ کا عمل ہوگا وہ قابل قبول ہوگا، اور جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ اس میزان سے نکال دیا جائے گا. اس عمل کو اللہ کے ہاں کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس لیے آج ہم اس پیٹرن کو اپنائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. ہم اس کو اپنائیں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے جتنے بھی اعمال عبادات کرنے ہیں ان کے اندر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے. چاروں ائمہ کے فقہ تو مختلف ہیں، پھر کس کی مانو گے؟ ایک کو مانو گے دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کی مانو گے اگلا ناراض ہو جائے گا. کس کو خوش رکھے گا اور کس کو ناراض کرو گے؟ تو آپ ایک ہی کام کرو کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانو اور اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جاؤ. کسی سے کوئی اختلاف، کسی کی ناراضگی اور خوشی کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہمیں بار بار اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں. یہ بات میں نے اس لیے کہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے. فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے. کن کو؟ یخالفون عن امرہ، جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. کس بات سے ڈر جانا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یہ کہ ان کو پہنچے کوئی فتنہ، کوئی آزمائش ان کو پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب پہنچے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی سختی سے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں. فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان کو اللہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دردناک عذاب سے دوچار نہ کر دے. تو آج ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کو رسول مانا ہے، تو ہم نے ہر کام میں اللہ کے نبی کی حدیث کو دیکھنا ہے، آپ کے طریقے کو دیکھنا ہے، آپ کی سنت کو دیکھنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حج کیا ویسا حج کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی قربانی کی ویسی قربانی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ساری عبادات کرتے تھے اس انداز میں ہم عبادات کریں گے تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گی. اب اللہ کے نبی کے فرمان کی صحابہ کے اندر کتنی اہمیت تھی، چند احادیث اور واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. رمضان المبارک کے اندر فتح مکہ کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، تو صحابہ کے اندر پیاس والا معاملہ بہت ہو چکا تھا، یعنی صحابہ کو بہت زیادہ پیاس لگی تھی. اللہ کا حکم آیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے صحابہ کے سامنے پانی منگوایا اور آپ نے کھڑے ہو کر اس پانی کو نوش فرمایا. گویا کہ آپ صحابہ کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ روزہ افطار کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ چند صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ لوگ نافرمان ہیں. اب دیکھیں کوئی نیکی تھی، نیت بھی اچھی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے حکم کو نظر انداز کیا، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے اجتہاد کو سامنے رکھا کہ میرے اندر تو اتنی طاقت ہے. آپ نے فرمایا یہ نافرمان ہیں. کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں بندے کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. من احدثنا فی امرنا ھذا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین کے اندر ایسا کام ایجاد کیا، دین کے اندر، یعنی یہ نہیں جس طرح کچھ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول کے زمانے میں پنکھے نہیں تھے، اب پنکھے آ گئے ہیں، لائٹ نہیں تھی، اس کو کون سا دین تھوڑی کو کہتا ہے کہ پنکھے کے ساتھ نماز پڑھو تو اتنا اجر ملے گا. یہ دین کا حصہ تھوڑی ہے. یہ سپیکر نہیں تھے، اب سپیکر آ گئے، یہ دین نہیں ہے. احداث فی الدین، یعنی دین کے اندر جو چیزیں پیدا کی جائے وہ بدعات ہیں، اور جو احداث للدین ہو، دین کی تقویت کے لیے ہو، وہ بدعت نہیں ہے. یعنی مسجدوں کی پکی بنانا اور اسی طرح سپیکر، پنکھے، اے سی، ساری چیزیں یہ دین کے اندر نہیں ہے. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ یہ کرو گے تو ہوگا کام، یہ ضروری ہے، یہ سنت ہے، نفل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یا کوئی اے سی کے اندر نماز پڑھے گا تو اس کو اتنا اجر ملے گا، جو پنکھے کے ساتھ پڑھے گا اتنا اجر ملے گا، جو کلین کے اوپر پڑھے گا اس کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جو اس کو دین سمجھے، اس کام کو شروع کر کے دین سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رد، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ
اب صحابہ کرام دیکھیں اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، اللہ کو اپنے پیارے نبی کی سنت اتنی محبوب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے نبی کا فرمان اتنا محبوب ہے، اندازہ کریں امام الانبیاء ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو، غالباً 50 صحابہ کو ایک درے پر کھڑا کیا کہ اے میرے صحابہ، ایک صحابی کو امیر مقرر کیا کہ یہاں تک تم نے یہاں سے ہلنا نہیں جب تک میں تجھے یہاں سے ہلنے کا کہہ نہ دوں، یعنی اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ میں چھوڑنے کا نہ کہوں۔ اب جنگ ختم ہو چکی، اللہ نے فتح دے دی، کفار بھاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کفار کی عورتوں کو بھاگتے ہوئے اور ان کی پنڈلیاں ہم نے دیکھی کیسے پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ تو چند صحابہ نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، ہم اس درے کو چھوڑ کر مال غنیمت حاصل کرتے ہیں، کافر تو بھاگ چکے ہیں۔ تو اس 50 صحابہ کے جو امیر جو مقرر ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان تھا، بھائی جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان تو جنگ کے لیے تھا، اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے۔ اب ہوا کیا، تقریباً 10 یا 13 کے قریب صحابہ کھڑے رہے، باقی سارے نکل گئے۔ اب خالد بن ولید، ابو سفیان، یہ سارے مسلمان نہیں ہوتے صحابہ، یہ دوبارہ اس درے سے آ کر انہوں نے حملہ کر دیا، وہاں صحابہ کی شہادتیں ہوئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خود یعنی آپ کو بھی چوٹیں آئیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا صرف ایک چھوٹے سے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح کو شکست کے اندر بدل دیا۔ کیا تھا، کون سی غلطی تھی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے اجتہاد کی وجہ سے نہیں ماننا۔ ہم آج اللہ کے نبی کے فرمان کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں اجتہاد ہے، جی اس میں یہ وجہ تھی۔ اس طرح حج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں جمع کر کے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے، تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی تو مدینے سے آئے تھے تو اس لیے آپ پڑھی تھی، لہذا باقی لوگ نہ کریں، جو مدینے کے ہیں یا دور کے ہیں وہ کر لیں، یا جن کو اتنے دن گزر جائیں۔ تو یہ اپنی توجیہات پیش کرتے ہیں، جبکہ مکہ کے سارے صحابہ نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی تھی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا لوگوں نے، اختلافات اتنے زیادہ کہ حج کے اندر جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑا، ائمہ کی فقہ کو لیا، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑا۔ مسلمانوں کے اندر آج اختلافات ہیں۔ اسی طرح حج کے اندر میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ جو پاؤں کے اوپر جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو ننگا رکھنا چاہیے، اور حدیث میں بعض باقی محدثین نے، علماء نے، ائمہ نے کہا کہ جو ٹخنا ہے اس سے مراد وہ ہڈی ہے جو ننگی ہونی چاہیے۔ اب اس کے اوپر اتنے اختلافات ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں لے کر اتنا اختلاف کیا جاتا ہے، تو ہم ان اختلافات سے کب بچ سکتے ہیں، کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی حل ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میرے صحابہ لن تنزلوا ان اعتصمتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، فرمایا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اختلافات کی طرف نہیں پڑھ سکتے، اختلافات میں نہیں پڑھ سکتے اگر تم کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میری سنت کو پکڑ لو۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو،
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تو اللہ کے نبی یہ بھی تو فرما سکتے کہ میرے بعد آنے والے ائمہ کی فقہ کو بھی لازم پکڑو، نہیں فرمایا۔ اب یہ صحابہ نے دین سمجھایا، صحابہ نے دین پیش کیا، لیکن سارے صحابہ کا ایک ہی موقف تھا کہ جہاں اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے وہاں کسی کی رائے نہیں چل سکتی، کسی انسان کی اپنی سوچ نہیں چل سکتی، وہاں فیصلہ کن ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے سر خم تسلیم ہے، سارے اس کے آگے سر خم تسلیم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، اب اس کے آگے بات نہیں کر سکتے۔ اب ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ گروہوں میں تقسیم ہو کر، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ تم سارے پڑھو سبحان اللہ 10 مرتبہ، اور کینکریاں رکھی ہوئی ہیں، کینکری کے اوپر پڑھ رہے ہیں، تو اجتماعی ذکر بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ یہ تو ہم نے کام کیا شروع کیا ہے، ابھی تو اس روزے والے کا کفن بھی میل، یعنی ابھی تو چند دن ہوئے ہیں اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے ہوئے، تو تم نے کیا کام شروع کر دیا ہے، دین کے اندر بدعات شروع کر دی ہے۔ یعنی صحابہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اپنائے، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے کام ہیں اس لیے کیے جاتے ہیں جس میں حرج کیا ہے، اس نے کمی کیا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے، گناہ کون سا ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دے اور اپنی مرضی سے اس کو دین بنا لے، سب سے بڑا حرج یہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت والے دن ایسے لوگوں کے اعمال ضائع کر دیں گے جنہوں نے اعمال تو بہت کیے ہوں گے، اعمال کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں اس کے اوپر ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ غَاشِيَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ۔ فرمایا کچھ لوگ قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اتنے اعمال کیے ہوں گے، اتنے اعمال کیے ہوں گے کہ اعمال کر کر کے تھک گئے ہوں گے، محنتیں کر کر کے، رات کے قیام کر کر کے، روزے رکھ رکھ کے، نمازیں پڑھ پڑھ کے، قرآن پڑھ پڑھ کے، ذکر کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن حالت یہ ہوگی تسلا نارن حامیہ، اللہ فرمائیں گے ان کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جتنے بھی اعمال کیے تھے میرے نبی کی سنت کے مطابق نہیں کیے، اپنی مرضی سے عمل کیے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ انصاف آپ سے، اپنے آپ سے جواب لیں کہ آپ کو آپ مستری کو بلائیں اور اس کو ایک دروازے کا سیمپل دیں، آپ نے چنگاٹ لگائی ہوئی ہے، تو جو سیمپل آپ نے دیا ہے اس کو سائز دیا ہے، اگر وہ اس سائز سے بڑا دروازہ خوبصورت خوش بڑا اس کے اندر اور اپنی طرف سے 50,000 لگا دیں، آپ وہ دروازہ قبول کریں گے؟ آپ درزی کو اپنا ناپ دیں، وہ آپ سے چھوٹا یا بہت بڑا کر دے، تو کہ لمحہ بہت ذرا اس نے میرا تو سارا موڈ ہی خراب کر دیا ہے، میری تو اس نے شادی خراب کر دی، میں نے ماپ کچھ دیا تھا اور اس نے کپڑے کچھ اور بنا دیے ہیں، آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کا اس لیے بھیجا تھا کہ ہر کام تو نے میرے محمد رسول اللہ کو دیکھ کے کرنا ہے، فَاتَّبِعُونِی، اے میرے محمد رسول اللہ فرما دیجئے اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ہم نے اپنے نبی کی کاپی کرنی ہے، اپنے نبی کی نقل کرنی ہے، اگر ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی نہ کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نہ کی، تو اللہ کے ہاں یہ ہمارا عذر نہیں چلے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہمیں یہ خود دیکھنا ہے، پرکھنا ہے
کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو کیسے اپنانا ہے اور آپ کا طریقہ کون سا ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، آپ ہر چیز کی اگر تحقیق کریں کہ یہ نماز میں یہ ایسے کیوں ہے، اس کے متعلق احادیث خود مطالعہ کریں، احادیث کی کتاب لیں، اس کو پڑھیں، جس میں آپ کو اختلاف نظر آتا ہے خود تحقیق کریں، تاکہ آپ اللہ کو یہ تو کہہ سکیں گے اے میرے رب، میں نے پوری تحقیق کی تھی، میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں ہر عمل کو تیرے نبی کے طریقے کے مطابق کروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس کوشش کی وجہ سے آپ کو معاف کر سکتے ہیں، آپ کے عمل کو قبول کر لیں گے، کیونکہ آپ نے کوشش کی ہے، آپ کے ذمہ کوشش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر کام میں، ہر زندگی کے پہلو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔